کہ اگر بد نگاہی کر دی، اگر پاپ کر دی، آنکھوں کو آوارہ کر دیا، نوجوانوں کے لیے خاص، ایمان بھی خطرے میں ہے۔ بد نگاہی کا انجام، بہت سی عبرت کی باتیں اس میں آپ کو ملے گی، میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ بد نگاہی کا انجام، میں تو دیندار طبقے سے بھی کہتا ہوں، جب تک اپنے دونوں پیر جنت میں نہیں پہنچ جائیں ہمیں دیر ہوشیاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں بڑا متقی، میں بڑا علم والا، میں بڑا خطیب، میں کچھ نہیں، کوئی بڑا نہیں، بڑی ذات اللہ کی۔ ہاں، اگر وہ خفیہ تدبیر کرے تو نبی کے سگے چچا کو وہ بچھو کی شکل میں جہنم میں داخل کرے، نبی کا سگا چچا۔ اور کون سے نبی؟ ابو الانبیاء، اکثر نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا جس کا نام آزر ہے، سگا چچا ہے، وہ پرورش کی ابراہیم علیہ السلام کی، اس کو بچھو کی شکل میں اللہ جہنم میں داخل کرے۔ کوئی عبادت پہ ناز کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک ایمان پہ خاتمہ نہ ہو، اور ایمان پر خاتمے کے بعد بھی جب تک جنت میں دونوں قدم نہ پہنچ جائیں، کوئی اپنے آپ پہ غرور، گھمنڈ، تکبر کچھ نہیں کرنا میرے بھائی۔ یہ جو آج ہم اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنا کر کے رکھا ہے نا، کہ ہم جسے چاہیں گے وہ جنت میں جائے گا، ہم کہاں ہم جائیں گے نہیں جائیں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی نا، وہ بھی روتے تھے۔ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا نا، ام المومنین سیدہ عائشہ، وہ بھی اتنا روتی تھی کہ دوپٹہ اتنا بھیگ جاتا تھا کہ جب دوپٹہ نچوڑا جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے دوپٹہ دھو کے نچوڑا جا رہا ہے۔ یہ رسول اللہ کی وہ زوجہ ہے جس کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، جس کے تقوی کی، پرہیزگاری کی جو وہ ضمانت اور اعلان قرآن کرتا نظر آ رہا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کا مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا عورتوں پہ ان کو وہ فضیلت ہے جیسے سرید کو تمام خانوں پر فضیلت ہے۔ یہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ جو روٹ کے بیٹھ جائیں، اب یہاں ذرا اماں عائشہ کا مقام بھی سن لیں، جو روٹ کر بیٹھ جائیں تو حضور ان کو منانے کے لیے آئیں۔ مطلب یہ نکلا کہ اللہ جس کی رضا چاہے وہ محمد الرسول اللہ اماں عائشہ کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ سوچیں نا، یہ خاتون ہے، ایسی خاتون، ان کا حال یہ ہے کہ جب آخرت یاد کرتی ہیں، یوم حساب یاد کرتی ہے تو اتنا روتی ہے کہ دوپٹہ بھیگتا ہے تو نچوڑنا پڑتا ہے دوپٹے کو۔ یہ کہانی قصہ نہیں، میری ذمہ داری میں بتا سکتا ہوں آپ کو، ان کی سیرت اٹھا کر پڑھو آپ کو پتہ چلے گا۔ بتائیں، جس کے گھر میں قرآن اترا، جس کے بستر پہ قرآن اترا، ان کو اتنا رونا تھا، اور یہاں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ رمضان شریف میں پوری زکوٰۃ دینا ہے، نہ چہرے پہ داڑھی رکھنا ہے، نہ آنکھوں کو حیا ہے، نہ دل کو حیا ہے، نہ خشیت ہے، نہ خوف ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور جنت کی ٹھیکیداری ہے۔ ہم مولانا ہم نہیں جائیں گے جنت میں تو کون جائے گا؟ ہم نے تو پکڑا ہی ہے نا کسی بڑے پیر کا دامن۔ لوگ کہتے ہیں امین القادری پیروں کے خلاف کہتا ہے، میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، جو سچے پیروں کے خلاف بولے اس پہ لعنت ہو اللہ کی۔ ہم کب مخالفت کریں گے؟ لیکن یہ جو آپ کو پڑیاں اور چورن دیے جاتے ہیں نا، یہ آپ خود فریبی میں مبتلا ہیں۔ جس کا شوہر نبیوں کا امام ہو، اگر وہ اتنا رو رہی ہے یوم حساب کو یاد کر کے کہ دوپٹہ نچوڑا جا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں میں نے فلاں کا دامن پکڑا، وہ فلاں جس کا پکڑا ہے نا اس کا جنت میں جانا بھی یقینی نہیں ہے، اور وہ مالک جنت کی بیوی ہے۔ حضور کی تمام ازواج جنت میں رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کر داخل ہو، حضور کی پاک ازواج کی وہ رو رہی ہیں، اور میری بہنیں 10 بیویوں کی کہانی پڑھ کے جنت کا خواب دیکھ رہی ہے، جبکہ گندی فلمیں بھی دیکھ رہی ہے۔ یہ ہے فرق، دیکھو کتنا ہے۔ جو سچائی ہے کہہ جاؤں گا بھاؤ نگر والوں، اتنا ہی ہوگا، آئندہ نہیں بلاؤ گے، مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے کہیں جاننے کا۔ ہاں، اس لیے کہ ہم تو اپنے بزرگوں کی بات سن کے یہ کہتے ہیں، اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد۔ ہاں، یار کی دوستی کا پتہ ڈھونڈنے نکلے ہیں بھائی، میرے بھائی ہمیں کیا کسی سے، لیکن آپ نے بلایا ہے تو سچائی تو بولیں گے نا۔
10 बीबियों की कहानियां तुम्हें जन्नत में अगर लेकर के जाएगी तो जिनकी कहानियां पढ़ती हो ना, ये वो बीबियों में से एक बीबी है। हाँ, वो दुपट्टा निचोड़ा जा रहा है उनका आंसुओं से, और यहाँ बेपर्दा घूम रही हैं खवातीन, शौहर की इजाज़त के बगैर बाज़ारों की ज़ीनत है। पर्दा करने की बात है तो मौलवी को समझाने लगती है, मौलाना पर्दे तो वो करते हैं जिनकी आंखों में हया नहीं होती, जिसकी आंख में पर्दा हो उसको पर्दा करने की क्या ज़रूरत है। ये तुम्हारा जुमला कहाँ कहाँ चोट लगाता है तुम्हें पता है। एक खातून ने कहा मेरे सामने कहा कि ये मौलाना लोग पर्दे की बड़ी बात करते, बड़ी उम्र की खातून थी, कहा मौलाना लोग पर्दे की बात करते, पर्दा तो वो औरतें करती हैं जिनकी आंखों में हया नहीं होती, हमारी आंख में है मौलाना, हमें क्या पर्दे की ज़रूरत है। कहा अच्छा, तेरे इस जुमले की, तेरी जहालत की गंदगी का गुबार कहाँ तक पहुँच रहा है तुझे पता है। तूने कहा कि जिनकी आंख में हया नहीं होती वो पर्दा करती है, और पर्दा करने का मकाम और पर्दा करने की गैरत और पर्दा करने के जज्बात जो तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, आलिमा, गैर मुअल्लिमा, उम्मे अबीहा, जाने अहमद की राहत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के जो जज्बात थे पर्दा करने के लिए, है किसी औरत में। तेरा जुमला कितना गंदा है। सैयदा फातिमा रसूलुल्लाह की जान की राहत है, रसूलुल्लाह पूरी कायनात की राहत है, और फातिमतुज़ ज़हरा हुजूर की जान की राहत है। कोई अंदाजा कर सकता है उस खातून की अजमत का। मेरे इमाम कहते जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रजा ने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का इतना एहतराम किया कि अशआर में भी और तहरीरों में भी हत्तल इम्कान कोशिश की कि उनका असल नाम न लें। मैं अपने अहले इल्म से तवज्जो चाहता हूँ, एहतराम का मकाम देखे क्या है कि सैयदा पाक का असल नाम जो फातिमा है, इमाम उसको भी लेने से एहतियात करते हैं, क्योंकि बेटी किसकी है, शहजादी किसकी है। आप देखें शेर पढ़े, सैयदा ताहिरा आबिदा जाहिदा जाने अहमद की राहत पे लाख। नाम आया नहीं आया। मौला गुलबुन रहमत ज़हरा नाम आया, देख रहे हैं, नाम आया रहमत ज़हरा। सिप्तैन उसकी कलियां फूल, सिद्दीक़ व फारूक व उस्मा हैदर हर एक उसकी शान। फिर उनकी मनकबत पड़ी नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लम्हा नूर का नाम आया। आप देखें जानी के इतना बड़ा मुजद्दिद 108 उलूम व फ़नून का माहिर, जो पानी पे कलम उठाए तो पानी को पानी पानी करे, जो मिट्टी पे कलम उठाए तो मिट्टी को मिट्टी में मिला के रख दे, जो खाक की किस्में गिनाने पर आए तो खाक की खाक उड़ा करके रख दे, जो आशिकों के सामने गुफ्तगू करे तो इसको मोहब्बत का इमाम कहलाए, जो तसव्वुफ पर बात करे तो शेखुल मशाइख कहलाए, जो इल्म हदीस की बात करे तो अपने ज़माने का अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहलाए, जो फ़िक़ह पे बात करे तो डॉक्टर इकबाल जैसा कहने लगे कि अगर वो इमाम आज़म के दौर में होते तो इमाम आज़म की अव्वल सफ़ के शागिर्दों में जगह पा लेते। ऐसा फ़क़ीह, ऐसा मुहद्दिस, ऐसा मुफ्ती, ऐसा सूफ़ी जिसका नाम लेने से भी डरता हो, अलक़ाबात ही की दुनिया में बातें करता हो। आखिर मुझे बताए ना उस शहज़ादी कौनो मका का मर्तबा क्या होगा। ये है सही शहज़, और उनको पर्दे का इतना शौक। एक मर्तबा एक नाबीना सहाबी को देख करके किसी जगह पर आप किसी सुतून के पीछे या किसी आड़ के पीछे छुप गई, तो हुजूर ने बतौर इम्तिहान कहा तुम किससे छुप रही हो, तुम्हारे बाबा है। तो इशारे से कहा इनसे, कहा ये तो नाबीना है। तो अर्ज़ की हुजूर ये नाबीना है, मैं थोड़ी नाबीना हूँ, ये उनके पर्दे की शान है। बहरहाल बात दूर निकलती है, आप थक ना जाएं तो मैं बात अपनी ख़त्म करने लगता हूँ कि औरतों का हाल ये हो गया कि पर्दा नहीं कर रही हैं, और मर्दों का हाल ये हो गया कि उन्होंने आँखों को आवारा कर दिया। एक रिवायत पढ़ता हूँ अपने अल्फाज के जामे में, इब्नुल जौज़ी ने भी इसको लिखा। माजी करीब के बहुत बड़े मुफस्सिर हुज़ूर मुफ्ती आज़म के खलीफा हज़रत अल्लामा फैज़ अहमद उवैसी ने भी उसको लिखा, और कसरत के साथ तसव्वुफ़ की किताबों में ये बात लिखी है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन मैं सारे इन बुज़ुर्गों का लिखा हुआ पढ़कर अपने अल्फाज के जामे में इतने मजमुआ के तौर पे पेश करना चाहता हूँ। लोगों ने अलग अलग अल्फाज में लिखा है, अलग अलग आरा के साथ लिखा है, उसको मैं आपके सामने पेश करता हूँ आसान ज़बान शरीफ में। अबू अब्दुल्ला उंदुलूसी नाम के एक मुहद्दिस थे,
بغداد شریف میں ابو عبداللہ اندلوسی نام کے ایک بزرگ تھے، ان کو 30,000 حدیثیں صحیح زبانی یاد تھی۔ حدیث صحیح کا مطلب غلط کے مقابلے میں صحیح والی نہیں، محدثین کی اصطلاح میں حدیث صحیح ایک اصطلاح ہے جس کے سارے راوی ایسے ہوں کہ جس پر کوئی کلام ہی نہ ہو، اس کو حدیث صحیح کہتے ہیں آسان لفظوں میں، ٹھیک۔ 30,000 حدیثیں صحیح یاد تھی۔ اور قرآن پڑھنے کے بعض لوگوں کے نزدیک 7 طریقے ہیں، اس کو قرأت سبع کہتے ہیں، اور بعض لوگوں کے نزدیک 10 طریقے ہیں، اس کو قرأت عشرہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو شیخ اندلسی تھے، ان کو قرآن ہر ترک سے پڑھنے کا طریقہ یاد تھا، وہ 10 انداز میں قرآن پڑھ سکتے تھے، اتنے بڑے وہ عالم تھے۔ اور ان کے شاگردوں کی تعداد پورے بغداد میں ہزاروں کی تعداد میں تھی، اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہمیں حج کو جانا ہے، ہم حج کو جائیں گے۔ جیسے نہیں آپ لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ بھئی میں مدینہ شریف جاؤں، حج کو جاؤں، کسی بزرگ کے ساتھ جاؤں، اجمیر شریف جاؤں، کسی بزرگ کے ساتھ جاؤں، کوئی نہ کوئی آپ بزرگ ڈھونڈتے ہیں نا کہ ان کی وجہ سے اپنا کام بن جائے گا۔ وہ اتنے بڑے بزرگ تھے شیخ اندلسی، اتنے بڑے علم والے تھے کہ انہوں نے جب یہ کہا نا کہ میں حج کو جاؤں گا، تو 500 علماء اور محدثین ان کے ساتھ حج کو، محدثین اور علماء، عوام کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں، 500 علماء اور محدثین ان کے ساتھ حج کو جانے کے لیے تیار ہوئے۔ اور ان 500 کے قافلے میں ہمارے سلسلے قادریہ کے 2 بزرگ، حضرت سید الطائفہ طاؤس العلماء سیدنا جنید بغدادی بھی تھے، اور سید العشاق سید العاشقین حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بھی تھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس کے امارت میں یہ 2 بزرگ سفر حج کے لیے نکلے ہو، وہ امیر کیسا ہوگا؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کا۔ اس کو دھیان میں رکھنا اور پھر سننا۔ 500 علماء اور محدثین ہے۔ شیخ ابو بکر شبلی، شیخ ابو بکر شبلی کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اپنے دور کے سید العاشقین کہلائے۔ اللہ کی محبت کا جو جذبہ ان کے دل میں تھا، ہائے ہائے ہائے۔ اور پھر سید الطائفہ جنید بغدادی کا کیا کہنا۔ جنید بغدادی کی عظمت اس سے سمجھ لیں کہ جب غوث پاک ان کا نام لیتے تھے تو ادب سے گردن جھکاتے۔ بیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ اور پھر اس سے پہلے جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے۔ بڑے لوگ، اتنا ہی سوچ لیں کہ جس کی عمارت میں قیادت میں یہ لوگ حج کے لیے جا رہے ہوں، وہ آدمی کیسا ہوگا۔ لیکن اب شیخ اندلسی کی بات چل رہی تھی، وہ حج کو چلے، اور ان کی عمارت اور قیادت میں سب لوگ چلے۔ 500 محدثین علماء، جن میں سید الطائفہ جنید بغدادی بھی ہیں، ہمارے مرشد سرکار شیخ ابو بکر شبلی بھی ہیں، یہ سب جا رہے ہیں۔ اور یہ واقعہ بیان کرنے والے حضرت ابو بکر شبلی، اور بھی لوگوں نے بیان کیا۔ اب شیخ نے کہا، شیخ اندلسی نے، کہ دھوپ بہت ہے، ایک جگہ رک جاتے ہیں۔ رک گئے، جب رک گئے، ایک گرجا تھا، گرجا کے سائے میں لوگوں کو کہا کہ تھوڑا آرام کر لو۔ لوگ آرام کے لیے لیٹ گئے۔ یہ امیر قافلہ تھے، وہ نیک آدمی تھے، بڑے پرہیزگار آدمی، پھر کہتا ہوں بڑے عالم تھے، 30,000 حدیث صحیح کے حافظ، قرآن کی ساری قرأتوں سے قرآن کو پڑھنا جانتے تھے۔ انہوں نے سب سو رہے ہیں اور پانی نہیں ہے پینے کو، اور وضو کرنے کو بھی نہیں ہے، چلو ذرا پانی ڈھونڈتے ہیں، میں امیر ہوں، امیر قافلہ ہوں، میرے کام ہے سب کی خدمت کرنا۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل اگر ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم سب کو خدمت پہ لگا دیتے ہیں، ہم ہی نے کرسی پہ بیٹھنا ہے۔ اس دور میں ایسا نہیں تھا۔ تو اس دور میں یہ تھا کہ جو بڑا ہوتا تھا وہ بڑی قوم کی خدمت کرتا، قوم کا خادم ہی قوم کا سردار ہوتا تھا۔ ڈھونڈنے کے لیے جب پانی کے لیے نکلے کہ یہ لوگ اٹھے، اس سے پہلے میں پانی ڈھونڈ لوں،
تو گرجا کے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کے لیے گئے تو ان کو ایک تالاب نظر آیا. تالاب نظر آیا تو انہوں نے تالاب میں مشکیزے کو ڈبانے کی کوشش کی. تو جیسے ہی انہوں نے تالاب میں پانی تھا مشکیزہ ڈالنا چاہا تو ان کو پانی میں ایک صورت نظر آئی, پانی میں ایک شکل نظر آئی. اب پانی میں جب شکل نظر آئی تو بھائی تقاضا کیا تھا, پانی بھرتے کام کرتے اپنا. لیکن اس دن ان کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے پانی میں صورت دیکھی اور اسی صورت کو حقیقت میں دیکھنے کے لیے انہوں نے گردن گھمائی. جب گردن گھمائی نا انہوں نے تو گرجا کی ٹیرس پر ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی تھی. اس لڑکی کو انہوں نے جان بوجھ کے دیکھا. شیطان کہتا ہے میرا سب سے بڑا تیر اگر کوئی ہے وہ آنکھ ہے, آنکھ. انسان کا جتنے اعضاء ہیں نا ایک محدود کام کرتے ہیں. جیسے میرا ہاتھ یہیں تک جائے گا, پیر یہیں تک جائے گا, بس اور بھی اعضاء محدود ہیں. آنکھ وہاں تک جاتی ہے جہاں تک آپ گمان نہیں کر سکتے. آپ نظر اٹھائیے آسمان تک جائے, آسمان تک کتنا فاصلہ ہے, لیکن پہنچی سیکنڈ میں پہنچی. یہ آنکھ کی خاصیت ہے. اور شیطان کہتا ہے میرا سب سے بڑا تیر یہی ہے اور یہ کبھی خطا نہیں جاتا. میں لوگوں کو برباد آنکھوں سے ہی کرتا ہوں. اللہ ہماری آنکھوں کی حفاظت کرے, آنکھوں کی حفاظت کرے. انہوں نے کیا کیا, اتنے بڑے محدث تھے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اللہ دین لینا چاہتا ہے نا تو عقلیں بھی کام نہیں کرتی. جب کسی کی شامت آتی ہے یہ دماغ کام نہیں کرتا, پھر آدمی کچھ بھی کرتا ہے. اسی لیے اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے, اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے اور ہمیں بڑی باتوں سے اللہ بچائے. اپنے آپ کو نیک سمجھنے سے بچائے, غرور کرنے سے بچائے, گھمنڈ کرنے سے بچائے. عبادت پر کبھی ہم گھمنڈ نہ کریں بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی سے رہیں. انہوں نے مڑ کے دیکھا, مڑ کے دیکھا, اتنی خوبصورت تھی وہ. جب بھی میں اس کا حسن بیان کرنے لگتا ہوں تو مجھے علامہ ارشد القادری یاد آتے ہیں, لیکن آج نہیں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہوا, مجھے سفر بھی کرنا ہے. بس اتنا کہتا ہوں کہ وہ حسن کی ملکہ تھی. اگر ارشد القادری اس کو لکھتے تو وہ ایسے ہی کہہ سکتے تھے وہ کہ آنکھیں نہیں بلکہ نرگسی پھول, رخسار نہیں جیسے لگتا تھا کسی تالاب کے اندر لالا نے اپنا منہ بے نقاب کیا, بال نہیں سنبل کا پودا, چلے تو یوں لگے کہ جیسے کوئی مورنی چل رہی ہو, تیز چلے تو ایسے لگے کہ ہرن چوکڑیاں بھر رہی ہو. اس کے ہونٹ نہیں بلکہ یوں لگے جیسے لال یمن کسی نے ابھی ابھی سورج کے سامنے رکھ دیا ہو. اتنی خوبصورت, حسین اور جمیل ایسی لڑکی. اس کو شیخ اندلوسی نے دیکھا, آنکھیں چار ہوئی. وہ پوچھا ارے تم کتنی خوبصورت ہو. اس نے کہا اللہ نے مجھے حسن دیا ہے. کون ہو تم؟ یہ جو گرجا کا راہب ہے میں اس کی بیٹی ہوں, اس پورے علاقے کا یہ امیر ہے, سردار ہے, میں اس کی بیٹی ہوں. وہ کہا تو اتنی خوبصورت ہے, کیا تو میرے ساتھ شادی کرے گی, نکاح کرے گی؟ اس نے کہا تو مسلمان دکھتا ہے, کیا تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا ہاں. اور وہ میں بغداد کا شیخ بھی ہوں, محدث ہوں بڑا, مجھے شیخ اندلوسی لوگ کہہ کے پکارتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں میرے شاگرد ہیں, علماء, بڑے بڑے علماء میرے شاگرد ہیں, محدثین میرے شاگرد ہیں. میرے ساتھ شادی کرے گی؟ کہا میں نے اپنے باپ پہ چھوڑا ہے, میرے باپ سے پوچھ لے, اگر وہ کہے تو ہم شادی کریں گے. اچھا وہ دور ایسا تھا کہ نکاح اور شادیاں کرتے وقت اس وقت تو عمروں کا بھی بہت خیال نہیں کیا جاتا تھا. اتنا ایسا ہمارے دور کی طرح نہیں تھا. اس وقت تو عمر کا اتنا لحاظ نہیں ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ 100 سال کی عمر میں بھی آج کے 40 سال کے مرد کی طرح طاقت اور قوت رکھتے تھے. یہ کمزوریاں آج پیدا ہوئی ہیں نا, تو اس لیے اس وقت عمر کا اتنا خیال نہیں تھا. تو کہا میرے باپ سے پوچھ لو. اور وہ پھر اتر گئی زینے سے نیچے کی طرف, گرجا کی طرف. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا گرجا کا. وہ راہب باہر آیا. راہب نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں بغداد کا شیخ ہوں, شیخ اندلوسی مجھے کہتے ہیں, آپ کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے, میں چاہتا ہوں اس سے شادی کروں. وہ عیسائی تھی, تو کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو کہا یہ بات میں جب تک اپنی بیٹی سے نہ کہہ دوں میں آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتا. تو چونکہ اس کو پتہ نہیں تھا راہب کو کہ بات ہو چکی ہے پہلے کچھ, تو انہوں نے کہا کہ بات کر لیں آپ اپنی بیٹی سے, مجھے بتائیں.
کیونکہ ہم لوگ سفر حج میں اس وقت، اگر آپ کی بیٹی راضی ہوتی تو ہم آگے بڑھ جائیں گے شادی کر کے، نکاح کر کے۔ اس لڑکی کے پاس جب اس کے باپ نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا شیخ ہے، شیخ اندلسی اس کو کہتے ہیں، بغداد کا بڑا عالم ہے، محدث ہے، اور تیرا ہاتھ مانگتا ہے، تم کیا کہتی ہو؟ کہا بابا یہ مسلمان ہے، اگر یہ غداری کرے گا تو میرا مستقبل تباہ ہوگا، میں اس سے 2 شرطوں پہ نکاح کروں گی۔ نمبر 1 کہ وہ عیسائی ہو جائے، اپنا مذہب بدل دے، اور نمبر 2 وہ جو حج کو جا رہا ہے وہ نہ جائے۔ کیوں؟ اگر یہ مذہب بدل کر میری لذتیں چک کر میرے ساتھ عیش کر کے بھاگ گیا تو میں اس کو چیک کروں گی سال بھر تک، جب تک میرا دل مطمئن نہ ہو جائے تب تک میں چیک کروں گی کہ یہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے یا دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ 2 شرطیں ہیں۔ ابھی اس کی زبان سے جملے سنے تھے، انہوں نے دروازے پہ کان لگا رکھا تھا، جیسے ہی اس نے 2 جملے کہے انہوں نے بغیر کسی توقف کے کہا مجھے منظور ہے۔ آنکھوں کا وبال، بدنگاہی کا وبال، آپ غور کریں، اگر آنکھیں آوارہ کر دی جائے تو انجام کیا ہوتا؟ اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس سے پہلے کہ وہ لوگ اٹھتے، وہ سوئے ہوئے لوگ اٹھتے، یہ عیسائی ہو چکے تھے۔ امیر الحج، امیر قافلہ اسلام چھوڑ چکا تھا۔ آپ غور کریں، یہ حالات ہیں۔ لوگ بہت آسانی کے ساتھ بدنگاہی اور بدپریزی کا شکار ہے۔ زنا، بدفعلی، مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعلی، کوئی گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ عیش عیش عیش، ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں جو وہ عمر خضر لکھا کر کے لائے۔ اگر عمر خضر بھی لکھا کے لاتے تب بھی تو ایک دن موت تھی۔ جس دن موت کو بھی موت آئے گی، موت سے کس نے بچنا ہے؟ موت کو بھی موت ہے، اور ہر ایک کو اس کا کیا ہوا پانا ہے۔ جو کچھ کرو گے پاؤ گے، کما تدین تدان، اس کے لیے تیار رہو۔ بہت جلدی اللہ کی عدالت ہے، بہت جلدی اللہ کے یہاں یوم حساب ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ سو کے اٹھے، اس سے پہلے یہ جناب، یہ بزرگ، اب بزرگ کیا کہوں ان کو، اب بات کرنا ہے، وہ عیسائی ہو گئے۔ اور عیسائی ہونے کے بعد اس لڑکی نے کہا عیسائی تو ہو چکے، اب میں تمہیں چیک کروں گی، تمہاری تحقیق کروں گی کہ مجھ سے پیار کتنا ہے، چلو میرے ساتھ میں سور چراتی ہوں، میرے ساتھ سور چرانے چلو۔ وہ نکل گئے سور چرانے کے لیے، اور عیدین اور جمعہ کے موقع پر اور حدیث بیان کرتے وقت جس عصا کا ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتے تھے، اس عصا سے وہ سور چرانے لگے۔ آنکھوں کا وبال، عورت کا فتنہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈر لگتا ہے وہ عورتوں کے حسن کا فتنہ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل جو تباہ ہوئے وہ عورتوں کی وجہ سے تباہ ہوئی، اور مجھے بھی ڈر ہے کہ میری امت عورتوں کی وجہ سے تباہ ہو۔ بہت احتیاط، جتنا کر سکتے ہو اللہ سے توفیق مانگو۔ میں یہ نہیں کہتا عورتوں سے نفرت کرو، نہیں، ادب کی وجہ سے، گناہ سے بچنے کی وجہ سے حتی الامکان نامحرم عورتوں سے بچو، ان کو دیکھنے سے بچو، ان کے ساتھ تنہائی سے بچو۔ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ خاص طور پہ نوجوانوں سے کہتا ہوں، جوانی چلی جائے گی، جوانی میں کیے ہوئے جرائم باقی رہ جائیں، جوانی میں کی ہوئی غلطیاں باقی رہ جائے گی، رو گے بڑھاپے میں، لیکن اس وقت تو توبہ کے لیے ہاتھ بھی نہ اٹھیں گے۔ کبھی کبھی توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، اس لیے ابھی احتیاط کرو۔ گناہ کر کے توبہ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہلے ہی گناہ سے بچا لے۔ بیمار ہو کر دوا لینے سے بہتر ہے کہ ان غذاؤں سے پرہیز کرو جو تمہیں بیمار کرتی ہے۔ اسلام یہ بات کرتا ہے، احتیاط کی بات کرتا ہے۔ وہ سور چرانے لگے۔ حضرت شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں ہم اٹھے، امیر صاحب کو، امیر الحج کو تلاش کرنے لگے کہ کہاں ہے وہ، نہیں ملے، تم ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے ان کو، ہم تو حیران رہ گئے، وہ تو سور چرا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر شبلی کہتے ہیں میں گیا، کہا امیر شیخ اندلسی، کہا آپ امیر الحج ہو، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ابوبکر شبلی، اب میں شکار ہو گیا اللہ کی خفیہ تدبیر کا، مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا اس لڑکی کے سوا۔ کہا لڑکی تھی بڑی خوبصورت۔ میں نے کہا ہم حج کے لیے نکلے حضرت، حج کو چلیں، وہ ان کو کیا کہیں گے؟ کہا اب جو بھی ہو کچھ نہیں۔ کہا آپ کو پورا قرآن حفظ تھا نا؟ کہا میں پورا قرآن بھول گیا سوائے 2 آیت کے، بس 2 آیت یاد ہے مجھے بس۔ وہ 2 آیت کون سی تھی؟ اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ 2 آیتیں یاد رہے گی، اور ایک حدیث یاد رہے گی۔ کہا وہ کون سی حدیث؟ 30,000 میں سے ایک ہی حدیث یاد رہے گی کہ جو اپنا دین بدل دے اس کی سزا قتل ہے۔
اب کچھ یاد نہیں ہے مجھے. جب یہ بات بغداد پہنچی تو بغداد کے خلیفہ نے اعلان کیا جب وہ ایسا محدث بگڑ گیا اس عورت کے چکر میں, اب کوئی حدیث نہیں پڑھے گا, بند کرو سب. سارے مدرسے حدیث کی مسندیں سب اٹھا کر رکھ دی گئی. علماء سے لوگوں کو تنفر ہو گیا, جو ہے وہ نفرت ہو گئی. اب لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. آپ تو جانتے ہیں کہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو لوگ بڑے ہی کرتے ہیں. یہ قافلہ روتا دھوتا حج کو پہنچا. اب کسی کا دل ہی نہیں لگتا تھا, اتنا بڑا آدمی چلا گیا, امیر قافلہ تھا وہی لٹ گیا. تو سب روتے دھوتے, عجیب حالت تھی. شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں ہم نے مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں بہت دعائیں کی اس کی ہدایت کے لیے. وہ تو حج کو جانے سے رہا. جب حج کر کے ہم واپس لوٹے, تو پھر اس کا وہی حال تھا. میں نے بہت سمجھایا کچھ کرو نکلو. اس نے کہا کہ مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا, آپ جاؤ. تو کہتے ہیں کہ ہم پھر روتے دھوتے اس کا حال دیکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کرتے ہوئے جب ہم بغداد کی طرف آئے تو ہمیں ڈر یہ تھا کہ بغداد والوں کو منہ کیا دکھائیں گے, بغداد والوں کو جواب کیا دیں گے. بس اسی حالت میں چونکہ بہت طویل عرصہ بیت چکا تھا, نکل کر کے واپس لوٹنے میں ایسے میں وہ ہمارے ساتھ بھی نہیں آتا تھا, دعائیں تھی. جب ہم بغداد کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا پیچھے کوئی دوڑتے ہوئے آ رہا ہے, دوڑتے ہوئے کہتا رکو رکو رکو. اور جب ہم نے دیکھا اس کی آواز سنی تو وہ شیخ اندلسی تھے. تو انہوں نے نہر میں غسل کیا اور غسل کر کے زور سے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یعنی پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے, اسلام کی طرف آ گئے. اب پھر قافلے میں مل گئے. قافلے میں ملنے کے بعد بغداد شریف پہنچے تو پھر حدیثوں کی مسندیں آباد ہو گئی, مدرسے آباد ہو گئے. لوگوں نے کہا کیا ہوا, تو کہا میں اس کو چھوڑ کر آ گیا واپس, میں اس کے لیے کافر نہیں رہ سکتا, واپس آ گیا. اب جب واپس آئے نا تو واپس آنے کے بعد توبہ کر لی, پھر اللہ نے وہی عزت دے دی, اس سے بڑھ کر عزت دی توبہ کے بعد. شاگرد تو پوچھتے تھے حضرت یہ تو ایک عنوان پورا ہوا, آنکھوں کی بد نظری نے کہاں تک پہنچایا, کافر تک بنایا, عیسائی تک بنایا, سور تک چروائے, یہ انجام ہوا. لیکن اب دوسرا عنوان یہاں سے اسی واقعے میں شروع ہوتا ہے بہت عبرت کے لیے. شاگرد پوچھتے تھے حضرت آخر اتنا بڑا محدث 30,000 حدیثوں کا حافظ کیسے کافر ہو گیا, کیسے عیسائی؟ کسی کو کچھ نہیں بتایا. بہت پوچھتے تھے نہیں بتاتے. ایک دن حدیث پڑھا رہے تھے, وہ حدیث پڑھا رہے تھے, ایک لڑکی آئی برقعے میں. اس نے کہا کیا شیخ ابو عبداللہ اندلسی ہے تم میں؟ تو اب تو وہ عورتوں کے سائے سے ہی بچتے تھے, عبرت ہو گئی تھی, بہت ڈرے ہوئے تھے. کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا. اب بہت احتیاط ہو گئی تھی. تو جیسے اس لڑکی کو آتے دیکھا تو کہا کہ یہ کیوں آئی ہے بھائی, اس سے پوچھو, اور یہ ہے کون؟ اور کہا شیخ اندلسی سے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا کام کیا ہے وہ بتاؤ. کہا نہیں انہی سے کام ہے. تو کہا کام کیا ہے؟ تو کہا ان کے ہاتھ میں مسلمان ہونا ہے. اس نے یہ کہہ دیا. تو کہا پھر بیٹھو میں ہوں شیخ اندلسی. تو اس لڑکی نے نقاب الٹا, کہا مجھے پہچانا؟ تب دیکھا تو کہاں پہچانا, لیکن اب یہاں کیوں چلی آئی؟ تو کہا اس لیے چلی آئی کہ جب تم مجھے چھوڑ کر کے آ گئے تو پھر مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی تھی. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے خواب میں مولا علی تشریف لائے, اور علی یہ مرتضیٰ تشریف لا کے کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا, اللہ نے تیرا جوڑا اسی کے ساتھ لکھا ہے, اور مسلمان ہو جا اور جا کر اس سے نکاح کر لے اور اس کو بشارت دے دے. بہرحال پھر مولا علی کا خواب سنایا, کہا کہ وہ تو مجھے کلمہ پڑھا چکے ہیں خواب میں, اب بیداری میں آپ پڑھا دے. پھر دونوں کا نکاح ہوا اور پھر رہنے لگے. لیکن پوچھتے رہے لوگ ایسا کیوں ہوا, کسی کو نہیں بتایا. ایک خاص شاگرد تھا, اس نے کہا حضرت راز معلوم کرنے نہیں پوچھ رہا ہوں, عبرت حاصل کرنے پوچھ رہا ہوں کہ کس وجہ سے آپ کافر ہو گئے تھے, ہمیں بتا دے نا ذرا تاکہ ہم بھی اس سے بچیں. کہا بیٹے کیا بتائیں, جب ہم حج کے لیے نکلے نا تو اس گاؤں میں جب گئے جس گاؤں میں ہم عیسائی ہوئے تھے, تو وہاں پر ایک عیسائی آیا اور مجھ سے لپٹ کر کہنے لگا حضرت مجھے مسلمان بنا دو. تو میں نے اپنے آپ کو متقی سمجھ کر اور اس کو حقیر سمجھ کر کہا او کافر چل نکل یہاں سے, او کافر چل نکل یہاں سے. یہ کہا, اللہ کو یہی بات ناگوار گزری, اس کو تو ایمان بھی دلا, ولایت بھی عطا کی, اور میرا ایمان چھین لیا. یہ ہے مسلمانوں عبرت کی باتیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس لیے کبھی کسی کو حقیر بھی نہیں جاننا,
اور کسی کے ساتھ گھمنڈ بھی مت کرنا، غرور بھی مت کرنا، اس لیے کہ اللہ کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے، اس کی شانیں وہی جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عاجزی کریں اور حتی الامکان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو شادی ہونے والی اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائیں، نعمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ ایسی محبت دولہا دلہن میں پیدا کر دے جو محبت اللہ نے رسول پاک اور ان کی پاک ازواج کے درمیان پیدا کی تھی۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا